الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ومعيننا ومغيثنا ومأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک دفعہ سارے سستی اتار کے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. میرے نہایت ہی واجب سب احترام میرے مشرف و مہربان اور میرے مخدوم و محترم حضرت علامہ محقق اصل حافظ سخی احمد صاحب جیدہ شرف اور برادر اکبر جناب محترم محمد رفیع سیالوی صاحب، دیگر معزز و محتشم سامعین حضرات، آپ تمام میرے لیے بہت خاص ہیں. اس کو ذرا سیٹ کریں، آواز صحیح ہے، گلا بھی نہ خراب کریں. اس لیے آپ میرے لیے سب لوگ خاص ہیں. آپ لوگ ذکر حسین کے لیے یہاں حاضر ہوئے. سچی بات یہ ہے اور اسی عقیدہ سے ہمیں حاضری بھی دینی چاہیے کہ نہ تو میں مسجد انتظامیہ کے لیے نہ آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں، نہ آپ لوگ میرے لیے بیٹھے ہیں. ہم سب
نواز رسول، تسکین راحت مصطفیٰ، قلب راحت مصطفیٰ، دل بند مرتضیٰ، جگر گوشہ سیدہ زہرا، امام کربلا، شہید کربلا، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نوکر ہیں، ان کی نوکری کا ہمیشہ دم بھرتے ہیں، اور اسی نوکری کی غرض سے میں بھی حاضر ہوا ہوں اور آپ بھی حاضر ہیں۔ سامعین مکرم، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اس امت پر اتنے احسان ہیں، ذکر حسین صرف 10 دنوں کا محتاج نہیں کہ 10 دن ذکر حسین کیا جائے۔ حق یہ ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ہر سال سال حسین ہے، ہر ماہ ماہ حسین ہے، ہر شب شب حسین ہے، ہر یوم یوم حسین ہے، اور ہر لمحہ لمحہ ذکر حسین ہے۔ میرا گلا تھوڑا سا متاثر ہے، لیکن آپ کی چہروں کی شگفتگی اور آپ کی حسین سماعتیں اگر میرے ساتھ رہیں تو اتنے کریم آقا کی نوکری کرتے ہوئے پھر گنتے نہیں کہ کتنی بار خطاب دن میں کیا ہے۔ یہاں سے روزانہ بے شمار نعمتیں ملتی ہوں، تو کوئی کنگلا نوکر اگر 2-4 گھنٹے خدمت نوکری کر بھی دے تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا۔ ہم جس گھر کا صبح شام کھاتے ہیں، حق تو یہ تھا کہ کوئی لمحہ بھی ذکر حسین سے خالی نہ جاتا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک رب ذوالجلال جو ہے یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیہ کریمہ کا سادہ سا ترجمہ ہے، میں آپ سے بھی زیادہ سادہ ہوں، کج فہم آدمی ہوں، کم پڑھا لکھا ہوں، جو میری جھولی میں ہے وہ آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ کوچا ہو، زیادہ کوشش کرے، وہ کریم ہیں، نیت دیکھتے ہیں، زیادہ قبول کرتے ہیں۔ فرمایا، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اگر آپ نے توجہ اس جملے پر دی ہوگی تو ایک سوال ضرور ذہن میں پیدا ہوگا کہ پہلے رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ صبر اور نماز دونوں سے مدد طلب کرو، اور آگے فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، نہیں اللہ تو صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوال سمجھنے کے لیے اگر یوں ہوتا ان اللہ مع الصابرین والمصلین، جیسے پہلے فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے بھی ساتھ ہے، جیسے فرمایا کہ نماز اور صبر دونوں سے مدد طلب کرو، تو آگے فرمایا اللہ صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر رب ذوالجلال یوں فرماتا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے بھی ساتھ ہے اور نماز پڑھنے والوں کے بھی ساتھ ہے، کیونکہ مدد طلب کرنے کا حکم دونوں سے فرمایا ہے، صبر اور نماز دونوں سے مدد طلب کرو۔ ادھر میرا سبق ہے، اور آپ کے سامنے جو چند باتیں ہوں گی وہ سمجھ لیجئے کہ میری طرف سے جو میں آقا حسین کی بارگاہ میں پیش کر سکوں وہ نذرانہ ہوگا۔ رب ذوالجلال نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے بھی ساتھ ہے اور نماز پڑھنے والوں کے بھی ساتھ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس آیہ کریمہ میں امت محمدیہ کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ اے میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے، جب کبھی ایسا ہو دو جماعتیں، دو گروہ، دو لشکر آپس میں مد مقابل ہو، میدان کارزار میں، میدان جنگ میں دو فوجیں آپس میں مد مقابل ہوں، دونوں طرف سے آذان کی آواز بھی آئے، دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں، دونوں طرف نمازیں پڑھنے والے بھی ہوں، تو پھر تمہیں کسی سے پوچھنا نہ پڑے کہ تم نے کس صف میں کھڑے ہونا ہے۔ تمہیں جبریل آ کر تو نہیں بتائے گا کہ تم نے کس صف میں کھڑے ہونا ہے۔ فرمایا دونوں طرف ایک وقت آئے گا، دونوں طرف آذانیں بھی ہوں گی، دونوں طرف نمازیں پڑھنے والے بھی ہوں گے، دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں گے۔ اب قرآن تو نازل ہو چکا، اب تمہیں کوئی نہیں بتائے گا کہ تم نے کدھر کھڑے ہونا ہے۔ میں تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہوں اپنی لالین کے ہاتھ میں، اگر تم پھر چاہو کہ کس صف میں کھڑے ہو تو پھر قرآن پڑھنا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے دونوں طرف نہیں ہوں گے۔ کلمہ پڑھنے والے بھی دونوں طرف ہوں گے، آذانیں بھی دونوں طرف ہوں گی، نمازیں بھی دونوں طرف ہوں گی، مگر صبر کرنے والے دونوں طرف نہیں ہیں۔ قبلہ ابھی میرا آغاز گفتگو ہے، مگر میرا جی چاہتا ہے کہ اقبال سے اس آیہ کریمہ کی تفسیر نہ پوچھ لوں کہ رب ذوالجلال نے کیوں فرمایا کہ اللہ سے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز پڑھنے والے تو بڑے ہوں گے، آذانیں دینے والے بھی بڑے ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے بھی بڑے ہوں گے۔ اقبال پھر میدان کربلا کی اس آیہ کریمہ کے تحت تفسیر کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، جب دونوں طرف سے آذانوں کی آواز گونجی، دونوں طرف نماز پڑھی جانے لگی، تو اقبال بول اٹھا، اقبال کہتا ہے عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ دونوں طرف نمازیں پڑھنے والے تھے، دونوں طرف آذانیں ہوئی، مگر بڑے تعجب کی بات ہے جس کے نانے کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، جس کے نانے کی آذان میں، جس کے نانے کی صدائیں بلند کی جا رہی ہیں، اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والوں نے نعرہ تکبیر بھی لگایا اور قتل شبیر بھی کیا۔ اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جب دونوں طرف آذانیں ہوں نا، آج ہم قبلہ معذرت کے ساتھ، آج ہم دین کے لیے لوگوں کے جبے ماپتے پھرتے ہیں، لوگوں کی دستاریں ماپتے پھرتے ہیں، لوگوں کی داڑیاں ماپتے پھرتے ہیں، مگر کبھی کسی سے یہ بھی پوچھا ہے کہ آل رسول سے کتنا پیار کرتے ہو؟ سچی بات یہ ہے، امامہ دین میں امامہ ہے، امامے میں دین نہیں۔ داڑھی دین میں ہے، داڑھی میں دین نہیں۔ جبے خوبے دین میں ہیں، مگر جبوں میں دین نہیں۔ دین اگر پوچھنا ہو تو پھر کوئی خواجہ معین الدین سے پوچھے کہ دین کہاں ہے، وہ تو کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بدائے لا الہ است حسین۔ خواجہ اجمیری کے اس مصرع پر مجھے سیرت سے پڑا ہوا واقعہ کا ایک فکرہ یاد آ گیا، بتا کے چلنا چاہتا ہوں۔ جب یزید پلید نے مدینہ میں ولید بن عقبہ کو پیغام بھیجا
کہ امام علی مقام امام حسین سے بیعت لی جائے. میں واقعہ پورا نہیں عرض کرنا چاہتا، آقا حسین کا جواب عرض کرنا چاہتا. جب ولید نے کہا کہ یزید آپ سے بیعت طلب کرتا ہے تو آقا حسین نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ بس اتنا فرمایا، مثلی لا یبایع مثلہ. فرمایا حسین جیسا بھی یزید کی بیعت کر سکتا ہے، فرمایا میرے جیسا یزید جیسے کمینے کی بیعت نہیں کر سکتا. مثلی لا یبایع مثلہ. ہاں کہاں میں کہاں یزید. اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ذرا آگے چل کے تھوڑا سا قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن میدان کربلا کا نقشہ کیسے کھینچتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. مت کہو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں. مالک، زندگی نام ہے دل کے دھڑکنے کا، زندگی نام ہے سانس کے چلنے کا، زندگی نام ہے نفس کے چلنے کا. جب دل کی دھڑکنیں آواز کی سمجھ آتی ہے بندہ زندہ ہے. جب سانسوں کی مارا چل رہی ہو سمجھ آتی ہے بندہ زندہ ہے. جب نفسیں چل رہی سمجھ آتی ہے بندہ زندہ ہے. جب یہی سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے، جب دل کی دھڑکنیں بے آباد ہو جائیں، جب نفسیں ٹوٹ جائیں، رک جائیں، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب زندگی ختم ہوئی، اب یہ مردہ ہے. مالک کیسے مان لیں؟ تو گویا رب ذوالجلال فرماتا ہے نادانوں، اگر دل کی دھڑکنیں آباد ہوں تو مجھے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ زندہ ہے؟ یہ تو تم خود ہی سمجھ جاتے. اگر سانسوں کی مارا چل رہی ہوتی تو پھر مجھے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ زندہ ہے؟ اگر نفسیں چل رہی تھی تو پھر مجھے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ زندہ ہے؟ میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ دل دھڑکنا بند کر دے پھر بھی زندہ ہے، سانسیں چلنا رک جائیں پھر بھی زندہ ہے، نفسیں چلنا رک جائیں پھر بھی زندہ ہے. مالک کیسے زندہ ہے؟ فرمایا اسی لیے تو کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تمہاری زندگی اور شہید کی زندگی میں فرق یہ ہے کہ تمہارے دل کی دھڑکنیں آباد ہوں تم زندہ، دھڑکنیں رک جائیں تم مردہ، ادھر دھڑکن رک بھی جائے تو زندہ. تمہاری سانسیں رک جائیں تم مردہ، ادھر سانسیں رک بھی جائیں زندہ. تمہاری نفسیں رک جائیں تم مردہ، ادھر نفسیں رک بھی جائیں زندہ. اور اگر زندگی کی کوئی ظاہری علامت شہید میں ہوتی تو پھر مجھے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ زندہ ہے؟ پھر تو تم خود ہی دیکھ لیتے. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہید وہ ہے جس کی دھڑکنیں ساتھ چھوڑ جائے پھر بھی زندہ ہو، جس کی سانسیں رک جائیں پھر بھی زندہ ہو، جس کی نفسیں رک جائیں پھر بھی زندہ ہو. بل احیاء ولٰکن لا تشعرون. یہ تو زندہ ہے، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. اچھا ایک سادہ سی بات عرض کر دوں آپ کے حوالے سے. اگر کوئی شخص نابینا ہو، گلی میں دوڑتے ہوئے بچے اسے اندھا اندھا کہنا شروع کر دیں، تو اگر کوئی دانش مند شخص بچوں کو دیکھے گا تو منع ضرور کرے گا کہ بھائی ایسا نہیں کہتے، مگر جو حقیقت ہے کہ بلا وہ نابینا تو ہے نا. اگر کوئی ہاتھ اور پاؤں سے معصوم ہو، بچے گلی میں اسے لگڑا لولا کہنا شروع کر دیں، آپ روکیں گے کہ بچے ایسے نہیں کہتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ معصوم تو ہے نا. سانسیں رک جائیں، دل کی دھڑکنیں رک جائیں، نبض چلنا رک جائے، میرے رب کا حکم ہے زندہ مان لو، سر تسلیم خم ہے، مگر ظاہری طور پر مردہ تو نظر آتا ہے نا. اب ضرورت تھی کسی ایسی دلیل کی، اب تک مانا بغیر دلیل کے، اب تک مانا بغیر دلیل کے زندہ ہے.
شہید کی زندگی پر دلیل کوئی نہیں تھی، عقل دلیل چاہتی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا حوصلہ رکھ، اب تک جتنے شہید ہوئے میں نے کہا زندہ ہیں، تم نے مان لیا، اب میدان کربلا سجنے والا ہے۔ اب ایک نبی کا نواسا آئے گا، وہ شہید ہو کر جس کا گھر کربلا میں ہوگا، سر ریزوں پر شام و دمشق کے بازاروں میں قرآن کی تلاوت کر کے بتائے گا اے شہید اس طرح زندہ ہوتے ہیں۔ ابھی تک تم نے سن رکھا تھا شہید زندہ ہے، آج حسین نیزے پہ سواری کر کے یہ بتا رہا ہے کہ شہید زندہ ہے۔ قبلہ ضمناً ایک بات عرض کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں سیادت اور قیادت کی جنگ تھی۔ اگر مان لیا جائے کہ سیادت اور قیادت کی بھی جنگ تھی تو ظالموں حسین سر کٹا کر بھی سیادت تو وہی کر رہا ہے شام تک۔ سر اونچا تو حسین کا ہی ہے سر کافری میں، اور سب سے آگے سر حسین جا رہا ہے۔ مان لیا اگر قیادت اور سیادت کی بات تھی تو رب ذوالجلال کی قسم قیادت اور سیادت اس گھر کی نوبی ہے۔ اگر قیادت اور سیادت کی بات تھی تو پھر حسین نے سر کٹا کے بھی قیادت کی، سر کٹا کے بھی شام تک سیادت کی۔ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور بعض لوگ قبلہ یوں بھی کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا نا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں ضمناً بات یہ بھی عرض کر دوں، ہم پہ مصیبت آئے نا، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آئے، اب اس مصیبت یا پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، ہر طرف ٹیٹو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اب نہیں اس پریشانی سے بچا جا سکتا، تو پھر اللہ اللہ کر کے یہی سوچ لیتے ہیں کہ اب صبر ہی کرنا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے صبر کرنا نہیں کہتے، اسے مصیبت بھگتنا کہتے ہیں۔ مصیبت سر پہ آئے، نکلنے کا راستہ نہ ہو، اب صبر یہ کیسا صبر؟ بھائی یہ صبر نہیں، صبر تو حسین ابن علی کا ہے، یہ صبر نہیں، یہ مصیبت بھگتنا ہے۔ صبر یہ ہے، اور مجھے خواجہ فرید جب یہ مصرع خواجہ فرید کا یاد آتا ہے نا تو رب ذوالجلال کی قسم میرا دل گواہی دیتا ہے کہ فرید نے کوٹ مٹھن میں بیٹھ کے میدان کربلا کا نقشہ اس مصرے میں کھینچا ہوگا۔ خواجہ فرید کہتے ہیں یہ سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں، گویا یہ نقشہ میدان کربلا کا نقشہ تھا۔ حسین ابن علی میدان کربلا میں یہ پیغام دے رہے تھے، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی، ہاں میں سکھ نو چلے پاواں، وہ محبوب اگر مجھے بھوک اور افلاس میں رکھ کے راضی ہے تو میں نے نعمتوں کو آگ لگا دی، وہ اگر پھٹے پرانے لباس اور چیموں میں راضی ہے تو میں نے شاہی پوشاک کو کیا کرنا ہے، وہ اگر بیماری میں راضی ہے تو میں نے صحت کو کیا کرنا ہے، وہ اگر چوپڑی میں راضی ہے تو میں نے شاہی معاملات کو کیا کرنا ہے۔ یہ سونا میرے دکھ میں راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ صبر کہتے ہیں کہ میاں محمد بخش نے کہا تھا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا۔ صبر یہ ہے، ادھر کوٹ مٹھن کا داریدار بولتا ہے، ادھر کھڑی کا بابا بھی بول اٹھتا ہے، وہ بھی حسین حسین کرتا ہے، یہ بھی حسین حسین کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سونا میرے دکھ میں راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ ادھر کہتا ہے کھڑی کا بابا، وہ کہتا ہے قوت ہوندیاں زور نہیں لایا۔ میں بیٹھے من رضائیں پانی باج پیاسے چلے دین دنی دے سائیں، پانی باج پیاسے چلے
دین دنی دے سائیں سامع مکرم آقا حسین وہ ہستی ہیں جن سے میرے آقا کو اتنا پیار ہے کہ میرے آقا حسین سے پیار کرنے والے سے بھی پیار کرتے ہیں۔ شاید جملہ آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھا، آقا حسین سے میرے آقا امام الانبیاء کو اتنا پیار ہے کہ آقا صرف حسین سے نہیں، حسین سے پیار کرنے والوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ کربلا کا شاہ حسین، مولا مرتضیٰ سے روایت ہے، علی مولا فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، ایک دن میرے آقا نے امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑ کے میرے آقا کیا فرماتے ہیں، من احبنی واحب هذین واباہما وامہما، جس نے مجھ سے پیار کیا پھر ان دونوں سے پیار کیا، پھر ان دونوں سے پیار کیا، پھر ان کے بابا علی سے پیار کیا، پھر ان کی ماں فاطمہ سے پیار کیا، کوئی نہیں چاہتی پئی، جس نے مجھ سے پیار کیا وہ بستہ دیکھے نا، جس نے ان سے پیار کیا، جس نے ان کے بابا علی سے پیار کیا، جس نے ان کی ماں فاطمہ سے پیار کیا، تو میرے آقا نے فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جہاں میں محمد کھڑا ہوں گا وہاں حسین کے نوکر کھڑے ہوں گے۔ اور حضور کا مقام اعلیٰ قبلہ تشریف فرما ہے، جب میرے آقا اپنے مقام پر جلوہ گر ہوں گے تو میں نے علماء سے سنا ہے صف انبیاء نیچے ہوگی نا تو انبیاء بھی یوں میرے آقا کو تکتے ہوں گے، آقا کا مقام وہاں ہوگا، اور آقا جہاں کھڑے ہوں گے میرے آقا نے فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، حسین کے نوکر میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی شخص ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے کبھی تہجد قضا نہیں کی، کوئی نماز کبھی نہیں چھوڑی، اب رب مجھے اس کا اجر یہ دے گا کہ قیامت کے دن رسول کائنات کے ساتھ یوں کھڑا ہوں گا، نا، اس بھول میں نہ رہنا، اس رب کی مرضی ہے کوئی سجدہ قبول کرے نہ کرے۔ کوئی شخص ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ساری زندگی نفلی فرضی روزے رکھے، اب قیامت کے دن امام الانبیاء کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور وہ ایک روزہ بھی قبول نہ کرے تو تیرے پاس میں ہے کچھ؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے ہر سال حج کیا، سرکار دو عالم کے ساتھ کھڑا ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، او بھائی وہ تیرے طواف کا ایک چکر بھی نہ قبول کرے تو تیرا کوئی زور ہے؟ مگر اس بات کا حسین کے نانا سرٹیفکیٹ دے کے گئے ہیں کہ من احبنی واحب حسین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، میری عبادت تیرے پاس ہی رہے گی، مجھے کیا ضرورت ہے تیری عبادت کی، میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرے حسین کا وفادار کتنا ہے۔ میں جو حسین سے پیار کر رہا ہوگا قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں کھڑا ہوگا۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے ساتھ اس درجے میں کھڑا ہونا، کہہ تو میں بہت کچھ گیا ہوں، مگر پھر بھی وہ پرانے دور میں قبلہ تو چودھری رئیس بڑا بزرگ آتا تھا نا، وہ کرسی پہ بیٹھا ہے
اب اس وقت بجلی اور لائٹ نہیں ہوتی تھی، تو ایک ساتھ وہ پکھا جو ہے اسے ہوا دینے والا کھڑا ہے۔ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دونوں ایک جیسے ہیں، مگر یہ تو حقیقت ہے نا قبلہ کہ دونوں اکٹھے ایک جگہ کھڑے ہیں۔ یہ کب ہم نے کہا امام الانبیاء بنال والا، مگر حسین کا نوکر ساتھ نوکری کے لیے کھڑا ہے، یہ تو حقیقت ہے نا کہ ساتھ کھڑا ہے۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری حدیث سنیے، مولا کائنات فرماتے ہیں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا بفاطمہ بحسن بحسین، فرمایا آقا نے مجھ سے، اے علی تو، فرمایا آنا یعنی مجھے فرمایا، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کیا ہوگا؟ فرمایا مجتمعون، قیامت کے دن ہم چاروں اکٹھے ہوں گے، بلکہ پانچوں اکٹھے ہوں گے، پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ قبلہ میرا وجدان کہتا ہے آقا حسین نے عرض کی ہوگی، نانا جان یہ تو آپ کی کرم نوازی اور محبت اور پیار ہے کہ حسین آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، مگر یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے نا، مجھ سے پیار کرنے والے مجھ سے دور ہوں گے، وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا ومن احبنا یوم القیامہ، نہیں جو ہم سے پیار کرنے والے ہوں گے، جو آل بیت کے وفادار ہوں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہے سارا زمانہ اہل بیت کا نمک خوار، مگر نمک خوار ہو کے غدار ہے۔ شخص یہ ہے کہ نمک خوار ہو کر وفادار ہو۔ تو فرمایا ومن احبنا یوم القیامہ، جو ہم سے پیار کرتے ہوں گے وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب اگلی حدیث کے الفاظ سنیے، دل ٹھنڈا ہو جائے گا، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہوگا کیا؟ فرمایا ناکلو ونشرب حتی یفرق بین العباد، رسول کائنات نے فرمایا پھر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا نا، اور قرآن قیامت کے دن کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کا دن ہوگا، او بھائی ماں بچے کو نہیں پہچانے گی، باپ بیٹے کا سہارا نہیں بنے گا، بھائی بھائی کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، دوست دوست سے جان چھڑائے گا، ایک ایک نیکی کے لیے ترلے کرتے پھرتے ہوں گے۔ اچھا حساب تو آج کل قبلہ لطیفہ نہیں، دکاندار کا دینا ہو تو بڑی مشکل پڑ جاتی ہے، جتنی مہنگائی ہے۔ مہینے بعد اگر کریانہ سٹور والے کا حساب دینا ہو تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، مہنگائی اتنی ہے۔ وہاں رب ذوالجلال کو حساب دینا ہے اور ساری زندگی کا حساب دینا ہے، زندگی کے ماہ و سال کا، زندگی کے شب و روز کا، زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے۔ فرمایا پھر حساب و کتاب شروع ہوگا، لوگ ادھر کھڑے ہوں گے، ادھر ایک دسترخوان بچھے گا، نہیں سمجھے آپ، ادھر ایک دسترخوان بچھے گا، دسترخوان پر محمد عربی ہوں گے، پھر مولا علی ہوں گے، پھر فاطمہ زہرا ہوں گی، پھر حسن اور حسین ہوں گے، اور فرمایا صرف ہم نہیں، جو نوکر ہوں گے نا ہمارے، وہ بھی سارے ادھر نہیں ادھر ہوں گے، ادھر نہیں ادھر ہمارے ساتھ دسترخوان پر ہوں گے۔ اوے حسین کا نوکر ہو نہ کوئی چھوٹا اعزاز ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے نوکروں کو خود جنت کے سرٹیفکیٹ دیے۔ کی تو کوئی لیمٹ نہیں نا، میں اپنی مرضی سے بس کروں گا جب تھک گیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث مرفوعاً نقل کی ہے، روایت کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آقا نے فرمایا انا شجرۃ، میں مانند ایک اگر درخت ہوں، تو فرمایا وفاطمہ تو حملھا، اگر میں درخت ہوں سمجھیے تو فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، وعلی لقاحھا، اور علی اس درخت کے شگوفے ہیں، وہ کونپلیں جو نکلتی ہیں، والحسن والحسین ثمرتھا، حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، پیار جو اہل بیت سے اتنا ہے۔ آقا نے فرمایا میں درخت ہوں، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، علی اس کا شگوفہ ہے، حسن و حسین اس کے پھل ہیں۔ پھر بات آئی نوکر کدھر گئے؟ بیٹھے ہو نا نوکر، وہ نوکر کدھر گئے؟ تو میرے آقا نے فرمایا والمحبون اہل البیت ورثھا، فرمایا اہل بیت سے پیار کرنے والے وہاں بھی نواسی ہوں گے، وہ درخت کے پتے ہوں گے۔ من الجنت حقا حقا، میرے آقا نے فرمایا وہ جنت میں اگر سمجھ لے میں ایک درخت ہوں، فاطمہ اس کی ٹہنی، علی اس کے شگوفے، حسن و حسین اس کے پھل، اور حسین کا نوکر اس درخت کے پتے، اور آگے سرکار نے فرمایا من الجنت حقا حقا، اور فرمایا یہ آقا ہے، یہ آقا ہے۔ نعرہ تکبیر، یا حسین۔ ابھی تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور امام علی مقام کے جو عام معمولات زندگی ہیں ان پہ چل رہا ہوں، ابھی نماز مصطفیٰ کی طرف نہیں آیا، وہ بھی میں نے آنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن عثمان بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں یروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اب فرماتے کیا ہیں؟ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما حسنا و حسینا، ساتھ ساتھ منظر کشی بھی جو مجھے ڈھنگ آتا ہے کرنی ہے نا، فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کو اتباع اور امام حسین کو پکڑ لیا۔ قبلہ آپ کے حسن سماعت کی نظر، چلیں جیسا ٹوٹا پھوٹا جملہ ہوگا، نانا نواسوں کو پکڑتا ہے، امام الانبیاء اپنے نواسوں کو پکڑتے ہیں، تو سوچا ہوگا نہ پکڑا ہے تو بٹھاؤں کہاں؟ میرے آقا چاہتے تو مسجد نبوی کی صف پہ بھی بٹھا سکتے تھے، مصلی پہ بھی بٹھا سکتے تھے، مگر حسین ابن علی کے ساتھ مصطفیٰ کا انوکھا پیار کا انداز یہ ہے، حدیث بیان کرتی ہے فجعل ھذا علی ھذا الفخذ وھذا علی ھذا الفخذ، ہوا کیا؟ سوچا میرے آقا نے اب بٹھاؤں کہاں، حسن و حسین کو پکڑ تو لیا، تو پھر میرے آقا نے فرمایا صف پر نہیں، مسجد نبوی کے مصلی پر، فرمایا نہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ اب مصطفیٰ حسنین کے بیٹھنے کا اہتمام کر رہے ہیں، اہتمام کیسا؟ میرے آقا نے پہلے اپنا دائرہ مبارک بچھایا، کیفیت سمجھے نا، امام حسن نے کوئی کڑا کو پکڑا، دائرہ مبارک پہ بٹھایا، پھر امام حسین کے لیے اپنا دائرہ مبارک بچھایا، پھر امام حسین علیہ السلام کو آقا نے اپنے دائرہ مبارک پر بٹھایا۔ جب بٹھا لیا نا، اب کیفیت دیکھیے، ثم اقبل علی الحسن فقبلہ ثم اقبل علی الحسین فقبلہ۔ میں آپ کے سامنے نظر رکھنا چاہتا ہوں، یوں میرے آقا نے اپنے دونوں رانوں پر بٹھایا ہوگا نا، ادھر حسن بیٹھا ہے ادھر حسین بیٹھا ہے، ثم اقبل علی الحسن
کبھی میرے آقا یوں حسن کی طرف دیکھتے ہیں، پھر ایسے ہٹ نہیں سکتے، فقبلہ، اسے چوم لیتے ہیں، ثم اقبل علی الحسین، پھر میرے آقا کبھی حسین کی طرف تکتے ہیں، فقبلہ، پھر اسے چوم لیتے ہیں۔ یہ منظر رب بھی دیکھ رہا ہوگا نا یارو کہ مصطفیٰ کے نوازوں سے کتنا پیار ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، مالک قدرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے نا مجھے حسن و حسین سے کتنا پیار ہے، میں یہ چاہتا ہوں جتنا پیار میں کرتا ہوں تو بھی اتنا پیار کر۔ حق تو نہیں گئے؟ المیہ یہ ہے نا کہ سنیوں کی عوام پہلے تھکتی ہے، خطیب بیچارہ بعد میں تھکتا ہے، بلکہ خطیب عوام کی تھکاوٹ سے تھکتا ہے بیچارہ۔ پھر دیکھیے ایک اور کیفیت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان حسن و حسین اقبلا یمشیان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار میرا جی چاہتا ہے میں منظر آپ کے سامنے رکھوں، بچوں سے آپ جتنا پیار کریں نا بچے اتنے بے تکلف ہو جاتے ہیں۔ کبھی تو میرے آقا حسنین کو خود پکڑتے ہیں نا، دائیں ران پہ بٹھاتے ہیں، کبھی بائیں ران پہ بٹھاتے ہیں، اب بے تکلف ہو گئے پیار سے۔ تو کبھی منظر یہ بھی ہوتا ہے، حدیث بیان کرتی ہے ان حسن و حسین اقبلا یمشیان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے آقا بیٹھے ہیں، منظر دیکھیے، میرے آقا بیٹھے ہیں، حسن اور حسین کھیل رہے ہوں گے، اچانک نظر پڑی نا اقبلا، اچانک نظر پڑی نا متوجہ ہوئے، تو ایک دوسرے سے کہا ہوگا حسن حسین وہ نانا بیٹھے ہیں، چلو بھاگو ان کی گود میں چلتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، آپ نے کبھی پیار کیا جو نہیں؟ آپ کیسے اس کیفیت کو سمجھیں گے؟ یمشیان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگ کے دونوں شہزادے آتے ہیں۔ اب میرے آقا بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ میرے نواسے کیسے بھاگ کے میرے پاس آئے ہیں، اب مصطفیٰ کیسے اہتمام کرتے ہیں ان سے پیار کا۔ فلما جاء احدهما جعل يده في عنقه ثم جاء الاخر فجعل يده الاخرى في عنقه فقبل هذا ثم قبل هذا۔ حدیث میں نے پڑھ لی، قبلہ نے سمجھ لیا، میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ نے دیکھا نا، ہائے ہائے کتنی دور سے حسن اور حسین مجھے دیکھ کے بھاگے ہیں، تو پیار بھی تو اتنا کرنا چاہیے نا، اتنی دور سے بات کیا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ دونوں میں سے پہلا جیسے پہنچتا ہے، میرے آقا یوں اپنا ہاتھ مبارک اوپر اٹھا کے امام حسن مجتبیٰ کی گردن مبارک میں کر کے اسے اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ پھر دوسرا شہزادہ پہنچتا ہے، سونا نہیں، پھر دوسرا شہزادہ پہنچتا ہے، میرے آقا یوں اپنا آگے مبارک اٹھا کے یوں اس کی گردن میں ڈال کے اسے بھی اپنے ساتھ چمکا لیتے ہیں۔ اب دیکھیے گا، یوں امام حسن کو اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، یوں امام حسین کو اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، منظر دیکھیے۔ پھر حدیث کہتی ہے میرے آقا یوں دیکھتے ہیں تو حسن کو چوم لیتے ہیں، یوں دیکھتے ہیں تو حسین کو چوم لیتے ہیں۔ میں کیسے حدیث کی منظر کشی کروں؟ جدھر دیکھتے ہیں ایک طرف دیکھتے ہیں تو میرے آقا حسن کو چوم لیتے ہیں، دوسری طرف دیکھتے ہیں تو میرے آقا حسین کو چوم لیتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے یہ پیار کے انداز، ہائے ہائے، پھر ہوتا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما، مالک تو دیکھ رہا ہے نا میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، مالک جیسے میں ان سے پیار کرتا ہوں نا میں چاہتا ہوں تو بھی ان سے ایسے ہی پیار کر۔ اب یار یہ ہو سکتا ہے مصطفیٰ حسنین کے لیے پیار مانگے رب عطا کرے؟ مجھے کہنے دیجئے جیسے بتاؤ مصطفیٰ حسنین سے پیار کرتے تھے اپنی شان کے مطابق، ویسے خدا بھی حسنین سے پیار کرتا ہے۔ اور پھر دیکھیے حدیث کے الفاظ، یہ تو نماز سے باہر کی باتیں ہیں، اور قبلہ حدیث میری نظر سے گزری، میں حیران ہو گیا۔ صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نا
اچانک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ اب دیکھتے کیا ہے سعد بن ابی وقاص، فرماتے ہیں بل حسن بل حسین یلعبان علی فتنہ، ہائے 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 ہائے، فرماتے میں اچانک حضور کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا نا، میں نے دیکھا کہ میرے آقا کے شکم مبارک کے ساتھ ادھر حسن کھیل رہے ہیں، ادھر حسین کھیل رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ جیسے میں نے دیکھا تو سعد بن ابی وقاص نے سوچا ہوگا کہ بلا کہ اتنا پیار، وہ نانے نواسوں سے پیار کرتے رہتے ہیں، جملے پہ توجہ دیجیے گا، پر اتنا پیار ہے، فرماتے میں رہ نہ سکا، فقلت یا رسول اللہ اتحبہما، میں رہ نہ سکا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا پیار، اور نانے نواسوں سے پیار کرتے ہیں پر اتنا پیار اس انداز سے؟ تو میرے آقا نے فرمایا بمالی لا احبہما وہما ریحانتانا، فرمایا ساتھ میں کیسے ان سے پیار نہ کروں؟ کیا کہتا ہے؟ عجیب بات ہے، یہ تو دونوں میرے پھول ہیں۔ اس پھول کے بھی ایک بات کر دوں عرض، پھول کس لیے ہوتا ہے؟ خوشبو سونگنے کے لیے، اور خوشبو کون سونگ رہے ہیں؟ جو کبھی گرمیوں کے موسم میں حضرت ام سلمہ کے گھر جلوہ گر ہوتے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میرے آقا قیلولہ فرماتے ہیں، قبلہ تشریف فرما ہے، میری تصدیق کریں گے، آقا جلوہ گر ہوتے ہیں، میرے آقا دوپہر کا وقت ہے، قیلولہ فرماتے ہیں، نیچے گدا ہے، بستر ہے چمڑے کا، جسم مبارک سے پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح نکلنے شروع ہوتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ موقع کو غنیمت جانتی ہیں، بھاگتی ہیں، ایک شیشی بوتل اٹھا کے لاتی ہیں، ایک ایک قطرہ کر کے پسینہ مبارک کا اکٹھا کرتی ہیں، بوتل بھر لیتی ہیں۔ اب صحابہ کو بھی خبر ہو جاتی ہے، ویسے یار کہتے ہیں کہ بلا میں مولوی نہیں، عشق اور مشق کبھی چھپ ہی نہیں سکتے، عشق اور مشق یہ کبھی چھپ بھی نہیں سکتے، نہ عشق چھپ سکتا ہے نہ مشق چھپ سکتی ہے۔ اب ہوا یہ صحابہ کا تانتا لگ گیا، قطاریں لگ گئی، جس کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہوتی وہ آ کے کہتے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے کی شادی ہے، چاہتا ہوں تھوڑی سی خوشبو نہ مل جائے، آ رہی ہے اب تک آواز، مصطفیٰ کے پسینے کی بات ہے، تھوڑی سی خوشبو چاہتا ہوں۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی جاؤ کپڑا لاؤ، اس میں خوشبو لگا کے دوں گی، عروسی لباس صحابہ لاتے ہیں، ام سلمہ ایک قطرہ لگا کے کپڑے پہ دیتی ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ کیا گواہ ہے رب جلال کی قسم کپڑے پھٹ جاتا تھا، خوشبو نہیں جاتی تھی، اور جن کے پسینے کی خوشبو کا یہ عالم ہے کہ کپڑا پھٹ جائے خوشبو آ جائے، کائنات کی خوشبو جن کے پسینے سے زکات لیں، وہ خوشبو لینا چاہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کبھی حسن کو سونگتے ہیں، کبھی حسین کو سونگتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سرکار کی نماز کی طرف، تھکے تو نہیں؟ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں عام معمول کی باتیں تو عام معمول کی باتیں ہیں، مصطفیٰ نے تو ان کے لاڈ نماز میں بھی نہیں روکے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فجاء الحسن والحسین علیہم السلام او احدہما فرقب علی ظہرہ فکان اذا سجد رفع راسہ اخذ بیدہ فامسکہ او امسکہما، فرماتے ہیں سرکار نماز شروع کرتے ہیں، اوے تیری میری نماز نہیں، یہ مصطفیٰ کی نماز ہے، حیا کر، تو ابھی حسنین کو نہیں سمجھا، یہ مصطفیٰ کی نماز ہے، اور پھر مصطفیٰ کی نماز میں بھی سجدہ ہے، حضور کی پیشانی مبارک سجدے میں ہے، زبان مقدس پر سبحان ربی الاعلیٰ ہے قبلہ، سر سجدے میں مصطفیٰ کا ہو، زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ ہو، تو ذرا ایمان سے پوچھے بتائیے نا توجہ کدھر ہوگی؟
بھائی رب سے ہم کلام ہیں میرے مصطفیٰ، رب کی تسبیحات میں مصروف ہیں، توجہ اللہ ہے، تیری میری نماز نہیں۔ مصطفیٰ کا سر سجدے میں پھر کہنے لگا ہوں، زبان مقدس پر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح، ادھر حسین نبی کے پشت پہ سوار۔ اب ہوتا کیا ہے، ایمانداری سے بتائیے، اللہ نے عقل سلیم دے رکھی ہے، ساری باتیں کتابوں میں تو نہیں نہ ہوتی، اب حضور کی توجہ ادھر رہی یا ادھر رہی؟ بولیں مجھ پہ فتویٰ آنے دے جو آتا ہے۔ سجدے میں سر ہے مصطفیٰ کا، سبحان ربی الاعلیٰ زبان پر ہے، حسین پشت پہ سوار ہوتے ہیں، اب بتائیے نا توجہ ادھر رہی یا ادھر رہی؟ ہائے 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 ہائے۔ پھر ایسا ہوتا ہے، میرے آقا کا سر انور قبلہ سجدے میں ہے، آپ کو تو سبق سنا رہا ہوں، پھر آقا سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، کیوں؟ حسین پشت پہ سوار ہے۔ آقا سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، کیفیت سمجھیے، یوں میرے آقا سجدے کی کیفیت میں ہیں، دونوں ہاتھ مبارک اٹھاتے ہیں، یوں پکڑ کے حسن یا حسین کو نہیں بھولنا سر سجدے میں ہے۔ میری گل نہیں ضائع کرنی، سر سجدے میں ہے، دونوں ہاتھ یوں اٹھا کے امام حسین علیہ السلام یا امام حسن مجتبیٰ کو پکڑ کے پہلے سجدے میں جاتے ہیں، پھر سر انور سجدے سے اٹھاتے ہیں۔ جب سر انور سجدے سے اٹھاتے ہیں، قبلہ نماز مکمل ہو جاتی ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اب راوی کہتا ہے، آقا کیا فرماتے، ثم قال نعم المطیۃ مطیۃکما۔ اب چاہیے تو قبلہ یہ تھا نا، آپ کو سبق سنانا ہے، طالب علم ہوں، آقا سجدے میں ہیں، زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ ہے، حسین سوار ہو جاتے ہیں، آقا نے پکڑ کے نیچے بٹھا دیا، نماز مکمل ہوئی، میرے آقا فرماتے بیٹا حسین یہ نماز ہے۔ بیٹا لاڈ کے اور تھوڑے طریقے ہوتے ہیں، اور بیٹا پیار کے اور تھوڑے طریقے ہوتے ہیں، میں مدینے کی گلیوں میں تمہیں بندوں کو ثواب دیتا ہوں، نہ بیٹا نماز میں ایسا نہیں کرتے۔ ہائے ہائے، اس سے عبادت میں خلل آتا ہے، نماز میں ایسا نہیں کرتے۔ یہ میرے آقا فرماتے، فرما کیا رہے، نعم المطیۃکما، فرمایا حسن او حسین یہ تمہاری دونوں کی سواری سجدے میں کتنی سونی تھی۔ اور یہ ایک دفعہ بھی نہیں ہوا۔ پھر دوسری نماز کا تذکرہ سنیے، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، پھر ایک دن آقا نے نماز شروع کی، وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فاذا سجد وتب الحسن والحسین على ظهره فاذا ارادوا ان يمنعوهما اشار اليهم ان دعوهما۔ ہائے 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 ہائے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مصطفیٰ نے پھر نماز شروع کر دی، جا کے بیٹھے جی، پھر نماز شروع کر دی۔ حسن حسین نے پھر دیکھا ہوگا، حسین نے حسن سے کہا ہوگا بھائی حسن، حسن نے حسین سے کہا ہوگا بھائی حسین، وہ دیکھنا نانا نماز پڑھ رہے ہیں، جب سجدے میں جائیں گے نا بھاگ کے پھر سوار ہو جائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، آپ یہ کیفیت نہیں سمجھے۔ اوے مصطفیٰ کے سجدے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، حسن حسین کا کھیل ہے۔ کیوں قومیوں سے ڈرتے ہیں؟ آقا سجدے میں سر رکھتے ہیں، دونوں شہزادے میرے آقا کے پشت مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اب صحابہ دیکھے، ارادوا ان یمنعوہما، صحابہ نے سوچا حضور نماز میں ہیں تو ارادہ کیا انہیں روک دیں، نہیں امام الانبیاء نماز میں ہیں تو نماز میں پشت پہ سوار نہیں ہوتے حسنین، ہماری آنکھوں کے تارے، ہمارے راج دلارے، لیکن رب کی عبادت ہے نا، نانا کو اس طرح تو ڈسٹرب نہ کیا کریں۔ ہاں ایسا نہیں کہا، صحابہ نے ارادہ کیا منع کریں، مصطفیٰ کا سر سجدے میں ہے، ہاتھ نہیں رکا، فاشارہ الیہما
جھکنا نہیں سمجھے کیفیت سارے سجدے سے نہیں خبردار میرے حسن اور حسین کو کوئی نہ روکے. اچھا قبلہ نماز ہو گئی. حضور نے حسنین کے لاڈ کی خاطر منع بھی صحابہ کو کر دیا کہ کچھ نہ کرو. مگر جب نماز مکمل ہو گئی فلما صلی ودعہما فی حجورہ، نماز مکمل ہو گئی تو میرے آقا فرما دیتے نا حسین بیٹا پہلے بھی تم نے ایک بار ایسا ہی کیا تھا. ہائے ہائے میں سجدے میں تھا نا تو میری پشت پہ سوار ہو گیا تھا تو میں پہلے بھی ایسا کیا تھا. بیٹا اللہ کی عبادت ہے ایسا نہیں کرتے. دیکھا نا میں نے صحابہ کو تو روک دیا کہ تمہیں نہ ڈسٹرب کریں مگر بیٹا نا اب ایسا نہیں کرنا. 2 بار ہو گیا مگر حدیث کہتے فلما صلی ودعہما فی حجورہ، جب نماز مکمل ہوئی آقا نے فرمایا ادھر آؤ، دونوں کو پکڑا اور اپنی گود میں بٹھا لیا. اوے ہم جلسے میں حسین کا نام لے لیں تو تمہیں موت پڑ جاتی ہے کہ شیعہ ہو گیا. کوئی مصطفیٰ کی نماز پہ بھی بات کرے نا. ہم جلسے شہادت حسین کریں تمہیں بیماری پڑ جاتی ہے. اور رسول اللہ کی نماز بھی تو دیکھو نا. اب یہ تیسری نماز کا منظر پیش کرنے لگا. انس بن مالک فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیجیء الحسن والحسین فیرکب علی ظہرہ فیطیل السجود. تیسری حدیث سنیے. انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے پھر نماز شروع کی کچھ دنوں بعد. پانی دے یار ٹھڈا ٹھلا تو نہیں ہونا چاہیے. پھر نماز شروع کی. اچھا قبلہ ایک خوبصورت بات آپ کی جو ہے سماعتوں کی نظر کروں میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنے لگا ہوں. یہ بات آقا نے جب انس بن مالک نے حدیث شروع کی ہے نا تو انہوں نے حضور کی نماز سے نہیں شروع کی. پہلے صحابہ 2 حدیث میں نے عرض کی فرمایا رسول کائنات نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. انس بن مالک یہاں سے شروع کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد. کیوں؟ میرا وجدان یہ کہتا ہے انس بن مالک نے کہا ہوگا اوے حضور کی نماز کی باتیں تو پہلے انہوں نے کر لی، اصل مقصد تو حسین کا کھیل پیش کرنا ہے نا تو منظر ہی وہیں سے شروع کرے. یہاں سے وہ سوار ہوتے تھے حضور سجدے میں ہیں حسنین پشت پہ سوار ہوتے ہیں فیطیل السجود. اب ہوا کیا میرے آقا کی توجہ پڑی ہوگی ادھر. پھر حسین پشت پہ سوار ہے پھر میں سجدے میں ہوں. ایک دفعہ اتارا اس کا راج پورا نہیں ہوا. راج پورا نہیں ہوا. صحابہ دوسری دفعہ روکنے لگے. میں نے منع تو کر دیا پر لگتا ہے حسین کا راج پھر بھی پورا نہیں ہوا. اب پھر سجدہ کیا حسین پھر سوار ہو گیا تو چلو چھوڑو ہم نماز لمبی کر لیتے ہیں حسین تو رج لے. اور پھر ہوگا کیا ہے صحابہ بھی مزاج شناس مصطفیٰ تھے نا. اب ہوا کیا فیقال یا نبی اللہ السجود. انس بن مالک فرماتے ہیں پھر ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ نہیں آپ سمجھے. اتنا لمبا سجدہ گویا پوچھ رہے تھے سونا یہ نمازیں تو ہم آپ کے پیچھے پہلے بھی پڑھتے ہیں تو اتنی لمبی نماز کیوں؟ کوئی نہیں بات پلے پڑی. اور نمازیں تو آپ کے پیچھے پہلے بھی ہم پڑھتے ہیں آج اتنا طویل سجدہ کیوں؟ ایسا کیوں؟ رسول کائنات کا جواب سنیے. میرے آقا نے فرمایا فیقول ارتحلنی ابنے فقریت ان اجلہ. میرے آقا نے فرمایا تمہیں نہیں پتا تھا میرے نواسے میری پشت پہ سوار تھے. جب حسن اور حسین پشت پہ سوار ہوں نا تو میں سجدوں سے سر نہیں اٹھاتا. پھر میں سجدے طویل کر دیتا ہوں. فقریت ان اجلہ. پھر مجھے یہ نہ پسند تھا کہ میں سجدے سے سر اٹھا لوں نا.
سجدہ ہی طویل کر لیتے ہیں، مجھے کہنے دیجئے تاکہ حسین کا کھیل تو پورا ہو۔ یہ تیسری نماز کا منظر تھا۔ اب میں تھوڑا سا کربلا کی طرف جانا چاہتا ہوں قبلہ کی اجازت سے۔ 3 بار سجدے میں ایسا ہوا، حسین پشت پہ سوار ہوئے۔ ایک چوتھی بھی حدیث ہے حضرت شداد والی، وہ بھی حدیث ہے مگر میں اختصار کے ساتھ آگے چلنا چاہتا ہوں۔ تو حسین نے ننھی سی معصوم آواز میں عرض کی ہوگی، نانا کیا ہو گیا ہے میں پشت پہ سوار ہو جاتا ہوں؟ نانا میں تو اتنی دیر سوار رہتا ہوں، آخر اتر ہی آتا ہوں نا۔ نانا میں نے آپ کی نماز کو کبھی قضا نہیں ہونے دی، مگر نانا یاد رکھیے حسین آپ کے سجدے کی عبادت تھا، اس وفاداری سے اجر ملے گا۔ نانا آپ تو سر اٹھا لیتے ہیں نا، حسین جب آپ کی دین کی خاطر سر رکھے گا پھر نہیں اٹھائے گا۔ نانا بے شک یہ مسجد نبوی ہے قبلہ، پیچھے صحابہ کی جماعت ہے، پھر بھی نانا میں اتر آتا ہوں نا، کوئی اتنی بات ہے؟ آپ سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں نا، مانا وہاں نہ مسجد نبوی ہوگی، نہ صاحب صحابہ کی جماعت ہوگی، کربلا کی تختی ریت ہوگی، نانا جماعت کے دین کو خون کی ضرورت ہوگی، حسین سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا۔ اور ایک لطیف سی بات آپ کی سماعتوں میں نظر، قبلہ کوئی مریض بیمار ہوتا ہے نا، جدید دور ہے، اسے خون کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے ہی کسی کا خون نکال کے دے دیتے ہیں؟ نہیں، بلڈ گروپ چیک کیا جاتا ہے کہ جس کا اس کے ساتھ مزاج اور بلڈ گروپ ملتا ہو اس کا خون دیا جائے گا۔ اسلام موت و حیات کی کشمکش میں تھا، اور میرے نبی کے مسالے کا کمال کو ابھی آدھی تاریخ تو گزری تھی، اسلام مردہ حالت میں تھا، زندگی کے لیے خون کی ضرورت تھی۔ علی اکبر کا بلڈ گروپ چیک ہوا، اسلام سے مل گیا۔ علی اصغر کا بلڈ گروپ چیک ہوا، اسلام سے میچ کرتا تھا۔ حضرت قاسم کا بلڈ گروپ چیک ہوا، اسلام سے ملتا تھا۔ بلاخر حسین کا بلڈ گروپ چیک ہوا، اسلام سے ملتا تھا۔ یہ وہ خاندان ہے جن کا خون اسلام میں شامل ہے۔ مجھے کہنے دیجئے وہ یزید کے جس پلید کے گندے خون کی اسلام کو ضرورت نہیں تھی۔ اسلام کو پاکیزہ خون کی ضرورت تھی، اعلیٰ خون کی ضرورت تھی، اور دنیا میں آل رسول سے بڑھ کر پاکیزہ خون کس کا ہو سکتا ہے؟ قبلہ میں ہوں کسی کام کا نہیں، مگر پچھلے ہفتے میری وہ ریکارڈنگ چل رہی تھی عشرہ محرم حرام کے حوالے سے، تو وہ پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ ذرا بتائیں نا یہ میدان کربلا کی فکر کیا ہے؟ میں نے کہا ایک ہی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے، ایک بیمار کربلا بچا تھا، باقی سب جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، جس شہر میں جاؤ، جس کوچے میں جاؤ، جس گلی میں جاؤ، کوئی نہ کوئی حسین کا بیٹا نظر آ جائے گا، مگر حسینی فکر یہ ہے کہ کوئی بڑی دنیا میں ہاتھ اٹھا کر جو کہے گا یزید کا بیٹا کہے نا میں یزید کی اولاد اور نسل سے ہوں، حامیاں بھرتے ہو تو نسل کا بھی اعلان کر دو، اپنا بلڈ گروپ بھی بتا دو کس سے ملتا ہے، کیا حرج ہے، پتہ چل جائے گا عام لوگوں کو بھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے، حسین لجپال کے گھرانے نے ایک ایک کر کے اپنا خون اسلام کی نظر کیا،
بالآخر باری آقا حسین کی آتی ہے۔ امام علی مقام گھوڑے پہ سوار ہے۔ یارو تم گھوڑے پہ سوار ہوتے ہو نا، یا کسی بھی سواری پہ سوار ہو، زمین پہ اترتے وقت کیسے اترتے ہو، کس انداز سے اترتے ہو؟ پہلے پاؤں زمین پہ رکھتے ہو پھر نیچے اترتے ہو، پر حسین کربلا میں گھوڑے سے ایسے نہیں اترا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں جب شیمر لائن میں تلوار آگے کر کے سرین وطن سے جدا کرنا چاہا، میرے امام نے فرمایا نہیں لو کیا رک جاؤ۔ مجھے نانا کا فرمان یاد آ گیا ہے، میرے نانے نے فرمایا تھا ایک درسر پھل پیری والا کبا 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 میری آنکھ کا خون چاٹ رہا ہے، ذرا سینے سے کپڑا ہٹا اور مجھے دیکھنے دے، وہ نہیں تو ہی ہے۔ بڑی ہمدردی ہے تمہیں یزید سے، لانتی نہیں تو اور کیا ہے؟ خدا کی لعنت ہے قیامت سے آج تک اس پر برس رہی ہے اور قیامت تک برستی رہے گی۔ آقا حسین نے سر انور یوں نیچے قبلہ کیا، پاؤں سواری پہ ہیں، سر انور زمین کی طرف ہے، گویا میرا وجدان کہتا ہے۔ آقا حسین نے عرض کی ہوگی مالک نانا کے سجدوں کی لاج رکھنی ہے، وعدہ نبھانا ہے، سجدے میں جان دینی ہے، جسم زخموں سے چور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پاؤں زمین پر لڑکھڑا جائے۔ میں سر ہی پہلے تیری بارگاہ میں زمین پہ رکھتا ہوں، جب سواری سے نیچے آؤں تو پہلے میرے سر زمین پر ہو، سر سے جڑا ہو، زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ ہو، پھر بنا مراد مولوی کہے کہ وضو تھا یا نہیں تھا۔ ہم نہیں بھولے تمہیں، نہیں بھولیں گے تمہاری باتیں، ہزار بھیس بدل کے آؤ۔ اے کربلا کی اس قربانی میں تمہیں وضو کا مسئلہ ہی یاد آیا تھا؟ سر انور زمین کی طرف ہے، آقا حسین زمین پر جلوہ گر ہوتے ہیں، سر انور تن سے جدا ہوتا ہے۔ قبلہ میرا وجدان کہتا ہے رب ذوالجلال فرشتوں سے مخاطب ہوا ہوگا اور فرمایا ہوگا، کہتے تھے نا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ مالک تو اولاد آدم کو پیدا کرنے لگا ہے، یہ زمین پر خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے۔ ذرا دیکھو نا فرشتوں، جنت کی ہواؤں اور فضاؤں میں سجدے کرنے آسان ہیں یا کربلا کی تپتی ریت پہ سجدہ کرنا آسان ہے؟ فرشتوں ذرا دیکھو اپنے بھی سجدے، دیکھو میرے حسین کا بھی سجدہ، اور فرمایا ہوگا فرشتوں ازل سے لے کر اب تک جتنے سجدہ کرنے کے لیے سارے اکٹھے کرو، ترازو میں رکھو، دوسرے ترازو میں میرے حسین کا کربلا کا ایک سجدہ رکھو، اور پھر خود ہی بتاؤ نا تمہارے سب کے مل کے سجدے حسین کے ایک سجدے کی زکوٰۃ بھی بنتے ہیں۔ قبلہ ہم فجر کو نماز پڑھنے نکلتے ہیں، لوٹ کے گھر آ جاتے ہیں، ظہر کو نماز پڑھنے نکلتے ہیں، لوٹ کے واپس آ جاتے ہیں، مغرب کو نماز پڑھنے نکلتے ہیں، لوٹ کے واپس آ جاتے ہیں۔ ہے حسین کے علاوہ بھی کوئی ایسا نمازی ہے جس نے کربلا کی تپتی ریت پہ سجدہ کیا ہو پھر سر نہ اٹھایا ہو؟ اور یارو اقبال نے دیکھی نا مولویوں کی نمازی تو بول اٹھا نہ رہ سکا، اقبال پر بھی شیعہ کا فتویٰ لگا تھا، نہ رہ سکا، کہنے لگا داغ سجود تیری جبیں پہ ہوا تو کیا عجب۔ کہتا نمازیں پڑھتے ہو، نماز پہ سجدوں کے نشانات ہیں چہرے پر، اور تو بڑا نمازی آ گیا ہے، داغ سجود تیری جبیں پہ ہوا تو کیا عجب، چل کر بلا کی طرف دیکھ۔ اور اقبال کہتا کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان رہے،
کہتا ہے تیری زمین میں شہیدوں کے نشان ہیں، مگر دیکھنا 14 سال بیت گئے، آج بھی میدان کربلا میں حسین کے سجدے کے نشان باقی ہیں۔ 10 محرم کا دن گزرتا ہے، رات ہوتی ہے، محافظ قافلہ اہل بیت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رات کو قافلہ اہل بیت کو سنبھالتی ہیں، دیکھتی ہیں تو حضرت سکینہ نہیں ملتی، ننھی شہزادی کو تلاش کرتی ہے، کبھی علی اکبر کے لاشے کی طرف جاتی ہے، کبھی علی اصغر کی معصوم کی قبر کی طرف جاتی ہے، بلاخر تلاش کرتی کرتی وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ حسین کے لاشے بے کفن سے یہ کہہ کے زینب جدا ہوئی ہے، حسین کے لاشے بے کفن کو کہہ کے زینب یہ جدا ہوئی ہے، جو تیرے مقتل میں بچ گیا تھا وہ کہاں میری ردا کرے گی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا امام علی مقام امام حسین کے لاشا مبارک کے قریب پہنچتی ہیں، دیکھتی ہیں ننھی شہزادی بابا کے سینے سے لپٹی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے بابا جان آپ تو کربلا کا میدان سجا کے رب کو راضی کر کے کامیاب ہوئے، پر بابا جان کیا ہی اچھا ہوتا مجھے بھی ساتھ لے جاتے اور نانا جان سے اکٹھی ملاقات کرتے۔ بابا جان میں تو آپ کے سینے سے لپٹ کے سوتی تھی، آج کے بعد کیسے سوں گی؟ سیدہ زینب نے جب یہ منظر دیکھا، حضرت سکینہ کبھی امام علی مقام کے سینہ مبارک پہ ہاتھ مارتی ہے، ہاتھ مارتے مارتے بابا کا چہرہ تلاش کرتی ہے، آج کھا کے کربلا پر خون میں لت پت ہو جاتے ہیں، بابا حسین کا چہرہ نہیں ملتا، کہتے ہیں پھوپھو جان بابا حسین کے سینے سے تو لپٹ گئی، چہرے کو نہیں چھو سکی۔ گیارہ محرم کا دن طلوع ہوتا ہے، اہل بیت کا یہ لٹا پٹا قافلہ کربلا سے سوئے دمشق روانہ ہونے لگتا ہے، اور آج 14ویں صدی میں بھی بھائیوں کے پاؤں میں کانٹا چبھے نا تو بہن بے قرار ہو جاتی ہے، ذرا اس بہن سے بھی کوئی جا کے پوچھے نا جس کے سامنے حسین کا بے گور و کفن لاشا پڑا تھا۔ سیدہ زینب امام علی مقام کے لاشا مبارک کے پاس کھڑی ہوتی ہے، چہرہ انور گنبد خضرا کے مکی کی طرف کر کے عرض کرتی ہیں یا محمد آؤ، اے نانا جان آذا حسین بالورا، نانا جان یہ آپ کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین کا لاشا پڑا ہے۔ مزمل بالدماء، نانا جس حسین کے لیے کبھی عرش سے کبھی جنت سے پوچھا کیوں کرتی تھی، آج تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے حسین کے لاشے پہ کفن نہیں آنے دیا۔ مزمل بالدماء، آج تیرے حسین نے اپنے خون کا کفن پہنا ہوا ہے۔ مقطع بالعصا، نانا جان
جس حسین کے جسم کے ایک ایک حصے کے آپ بوسے دیتے تھے، آج اس حسین کے لاشوں کے ٹکڑے کربلا کے نکلے پڑے ہیں۔ بنا تو کا یا نانا جان، جس زینب کی ماں فاطمہ کے سر انور سے اگر آنچل سے رکھتا تھا تو سورج بھی حیا کرتا تھا۔ آج تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے فاطمہ کی چادریں ہیر کا بھی نہیں لحاظ رکھا، تیری نواسیوں کے سروں سے دوپٹے نوچ دیے۔ اللہ اشتکا، نانا جان، آج زینب کربلا میں تنہا کھڑی اپنے رب سے شکایت کر رہی ہے، مالک ایک قیامت تو آ گئی، وہ تیرے والی قیامت کب آئے گی؟ جب یزید اور اس کے حوالی تیرے دربار میں کھڑے ہوئے، حسین اور اس کے بچے انصاف کے انتظار میں قیامت تک انتظار کریں گے۔ میری ہمت ساتھ چھوڑ دی، شہید کربلا کی شہادت پڑھتا، حسین کا اٹھایا گیا ایک ایک دکھ امت نے کیسے بھلا دیا۔ پر اتنا ضرور ہے، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زہاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔